السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، کچھ بے وقوف دیوبندی کہتے ہیں اور انہوں نے ایک پوسٹ بھی بنا رکھی ہے جسے پھیلاتے ہیں گروپوں میں، سوشل میڈیا پر۔ اس پوسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس پوسٹ میں یہ بات موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی درود شریف کے فضائل پر کتاب نہیں لکھی، صرف کتابوں میں گندی گندی گالیاں ملیں گی۔ 70 کتابیں تو اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کے خلاف لکھی۔ نبی کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہو، ایک کتاب اس محبت میں لکھ لیتے۔ بہت سے علماء دیوبند نے فضائل درود شریف پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج تک بریلوی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب درود شریف کے فضائل پر لکھی ہو۔ بتاؤ درود شریف کا منکر کون ہوا؟ یہ ان بدبختوں کی پوسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دیوبندی جاہل، کمبخت لوگ، بے وقوف لوگ منہ اٹھا کر کچھ بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ اب سنو، پہلی بات، دیوبندیوں، گندی گندی گالیاں تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر تم میں ذرہ برابر بھی غیرت ہے، اگر حلالی ہو تو آؤ اس پر بات کرو، ہم ثابت کریں گے گالیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ ہے ہمت؟ اگر ہمت ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کرو 8879242202۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں بتاتا ہوں، لیکن ابھی مجھے جو ہے گالیوں پر نہیں بلکہ مجھے اس پر بات کرنا ہے، کیا درود شریف پر کتاب نہ لکھنا، اس کے فضائل پر کیا یہ درود کا منکر ہونا ہے؟ اس پر مجھے بات کرنا۔ اگر گالی پر تمہیں بات کرنا ہے، کسی کتابوں میں گالی ہے تو ہمت ہو، حلالی ہو تو سامنے ہو، ہم جو ہے بات کرنے تیار ہیں۔ دوسری بات، ان جاہل مکار عیار دیوبندیوں کو اتنا پتہ نہیں کہ کتاب نہ لکھنا اس بات کی دلیل بالکل بھی نہیں کہ وہ درود شریف کا منکر ہے۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ بتاؤ، کیا صحابہ کرام نے درود شریف کے فضائل پر کتاب لکھی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، جتنے صحابہ کرام ہیں، آپ بتائیں کس کس صحابی نے درود شریف کے فضائل پر کتاب لکھی؟ تو کیا تم بدبخت لوگ ان پر بھی یہی فتویٰ لگاؤ گے؟ ان پر بھی اس طرح سے زبان چلاؤ گے کینچی کی طرح؟ تو کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ چلو، تمہارے باپ جو ہے نا، تمہارے بڑے بابا ہے نا، الیاس گھمن، جس کو متکلم اسلام، مناظر اسلام، یہ وہ کیا کیا القاب دیتے ہو، چلو اس سے میں ثابت کرتا ہوں۔ لو اٹھاؤ اپنی کتاب کا نام ہے فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر لکھا ہے، دیوبندیوں سنو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بعد بزرگوں نے کتابیں نہیں لکھی، کتاب نہ لکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دیوبندیوں، اب دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ تو یہ بول رہا ہے اور تم بغض احمد رضا میں اس طرح سے بوکھلا گئے ہو، تمہاری پول کھول کر رکھ دی تھی نا، تمہاری حیثیت بتا دی تھی، تمہاری اوقات بتا دی تھی، تمہاری گستاخی کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ تمہارے مولویوں نے جو ہے کس طرح سے گستاخیاں کی ہیں، حقیقت بیان کر دی، تو اس طرح بغض میں اندھے ہو گئے کہ اوٹ پٹانگ جو دل میں آیا اس پر اعتراض کر کے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ شرم تمہیں نہیں آتی؟ تمہارے بڑوں نے تعریفیں کر کے جو ہے دنیا سے چلے گئے اور تم بدبختوں ان مولویوں کے چکر میں پڑ کر میرے امام کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور بیجا باتیں کرتے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، توبہ کرو اور اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، اس طرح بکواس کرنے سے اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ اور یہ جماعت دیوبند جو ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر جو ہے ٹکی ہوئی ہے۔ ابھی بھی ہم تمہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس جماعت کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔